بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از مقصود علی اور یہ جو ڈان کا ایڈیٹوریل ہے پرکس فار لا میکرز، یعنی لا میکرز کے لیے جو فائدے اور پریویلیجز ہیں، بینیفٹس اینڈ پریویلیجز. اس کا مطلب کہ جو پیسے ہیں اور جو ان کے لیے آسانیاں ہیں ان اس سے یہ وہ مراد ہے، ٹھیک ہے. وہ مزے ہیں وہ مراد ہیں ان سے، ٹھیک ہے. پرکس فار لا میکرز، لا میکرز یعنی جو قانون بناتے ہیں، جو ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ، اور جو سینیٹرز ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ایڈیٹوریل میں کرنے جا رہا ہوں، میں اس کو اس طرح کروں گا کہ اس کی سمری بتاؤں گا کہ اس میں بات کیا کی گئی ہے، تھیم اس کا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ اس لیے اگر آپ پھر ریڈ کرو گے تو آپ کو وہ تھیم کا پتہ ہوگا کہ مجھے کیا گیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ جو مشکل ووکیبلری ہو، جو بھی تھوڑا بھی مشکل لفظ ہو تو میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو بگنرز کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ جو ڈان کی ووکیبلری ہوتی ہے یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کا میں کنٹیکسچول میننگ بتاؤں گا کہ اس لفظ کا یہاں پہ کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بتاؤں گا کیونکہ آپ کے لیے پھر ریڈ کرنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آپ ضرور ایسا کریں کہ جو بھی ووکیبلری آپ کو مشکل لگے تو وہ آپ ساتھ لکھتے جائیں، ٹھیک ہے. اور انہی ووکیبلری کو پھر استعمال کر کے آپ کیا کریں، یہ جو ایڈیٹوریل ہے اسے واپس لکھیں، اسے سمرائز کریں، ٹھیک ہے. تو اس سے وہ ووکیبلری آپ کی یوز میں آ جائے گی اور اس سے آپ کی ووکیبلری زبردست ہو جائے گی، امپروو ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور انگلش اچھا بن جائے گا، ٹھیک ہے. آتے ہیں ایڈیٹوریل کے سمری پہ. تو یہ جو ایڈیٹوریل ہے اس میں کیا کہا گیا ہے، اس کے جو ٹائٹل ہے اس سے پتہ چلتا ہے پرکس فار لا میکرز. پرکس مطلب بخششیں، اور جو منی ہے، جو بینیفٹس ہیں، جو کہ پریویلیجز ہیں لا میکرز کے لیے. تو اس میں کیا کیا گیا ہے، سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی نے ایک بل پیش کیا ہے جو کہ 1974 کا جو سیلری اینڈ الاؤنسز جو ایکٹ تھا ان کا. تو ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے وہ اب کچھ مراعات لانا چاہتے ہیں. اور یہ کون سے مراعات لانا چاہتے ہیں کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے لیے جو ہے 25 یعنی ڈومیسٹک یعنی وہ سفر کر سکیں گے، 25 ٹکٹ ہوں گے ان کے پاس ایک سال کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہ اس کو ایک سال میں استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. 25 ٹکٹس، ٹھیک ہے. یعنی وہ جب بھی چاہیں تو وہ فری یوز کر سکتے ہیں. تو وہ اگر ٹکٹ کے پیسے وہ کہاں سے ادا ہوں گے، وہ ایکسچیکر سے، یعنی خزانے پہ بوجھ پڑے گا. اور خزانے میں پیسے کہاں سے آتے ہیں، غریب عوام کے پیسے ہوتے ہیں وہ. تو وہ ان کے خاندان کے اب یہ مراعات ہیں، ٹھیک ہے. مراعات کے لیے بل پیش کیا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ یونانیمسلی انہوں نے، یونانیمسلی مطلب متفقہ طور پر انہوں نے اپروو کیا ہے، یعنی اس کو پاس کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو حالات ہیں، یہ جو کرونا جو آؤٹ بریک ہے، آؤٹ بریک کا مطلب ایرپشن ہے، جو کہ یہ وبا ہے. تو یہ جو صورتحال بن چکی ہے اس میں ایسا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو یعنی جابس کی پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے جابس جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. اور ہمارے جو ان امپلائمنٹ کی جو ریشو ہے، وہ جو پروپورشن ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہمارے جو لوگ ہیں وہ جابس لوز کر رہے ہیں. جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ تو بالکل کھو چکے ہیں وہ جابس، ٹھیک ہے. جو گورنمنٹل سیکٹرز میں ہیں وہ بھی ویسے ہی مختلف، جو ابھی مل کا فیصلہ ہوا تھا جو اسٹیل مل میں، اس میں جو تھے 8,000 سے زیادہ جو لوگ تھے وہ انہیں نکالے گئے. تو یہ جو فیصلے ہیں کہ لوگ کو جابس کی پڑی ہوئی ہے اور پھر زندگی کی پڑی ہوئی ہے، حتیٰ کہ لوگ بھوک سے مرتے ہیں. اگر روزگار ان سے چھینا جائے تو پھر کیا ہوگا، لوگوں کو بھوک سے مرنا پڑتا ہے، کیونکہ پھر کھانے کا کیا ہوگا. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ جو کرونا پینڈیمک میں، اس میں اکنامک جو کنڈیشنز ہے پاکستان کے لوگوں کے، خاص کر جو کہ غریب عوام ہیں، وہ بہت زیادہ شدید ہیں، ٹھیک ہے.
تو ان صورتحال میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو جو مراعات ملے ہیں ابھی تک اس میں سے والنٹیرلی وہ کیا کریں، عوام کے ساتھ کچھ مراعات میں اپنا جو مراعات ہے وہ کاٹ دیتے، وہ ریناؤنس کرتے، ٹھیک ہے، اسے چھوڑتے، اور اس کرونا پینڈیمک میں لوگوں کے ساتھ ایک ہو کے لڑتے کہ آپ پہ سختی ہے، آپ پہ مشکلات ہیں، ہم بھی یہ مشکلات سہنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ ہم ہیں، کیونکہ ہم آپ کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ہم آپ کی نمائندگی کرتے ہیں سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں یعنی مطلب نیشنل اسمبلی اور جو سینٹ ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے تھا اس کی بجائے۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ ویسے آپ تو خوب جانتے ہو کہ یہ لوگ کتنے غریب لوگ ہیں، ان کو کتنی جو ہے مفت چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ تو جو ہے ارب پتی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ بھی مراعات کہ ان کے جو بچے ہیں اور ان کے جو بیوی اور جو فیملی ممبرز ہیں ان کے لیے 25 جو ہے نیشنل جو ڈومیسٹک ٹکٹس ہیں، ڈومیسٹک ٹریولز وہ کر سکیں گے، جو ایئر ٹریولز ہیں وہ کر سکیں گے۔ تو یہ مراعات جو ہیں یہ بالکل فضول ہیں، اور یہ جو ہے عوام کے ساتھ یہ ایک ناجائز ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ یہ جو پینڈیمک ہے ان صورتحال میں یہ جو ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے، اور یہ صرف 25 جو ڈومیسٹک ٹکٹس تک محدود نہیں ہے کہ ایک جو پارلیمنٹیرین ہو اس کے لیے 25 ٹکٹس ہو اس کے فیملی کے لیے، یہ صرف اس تک محدود نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 لاکھ تک سالانہ جو ہے واؤچر اس کو ملے گا، جس میں وہ اگر وہ واؤچر جو ہے وہ استعمال نہ کرے، وہ پیسے اگر یہ استعمال نہ کرے ان کے فیملی ممبرز، تو وہ پھر الاؤنسز بن کے ان کے سیلری میں ایڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سالانہ سیلری بھی ان کی بڑی ہے 3 لاکھ روپے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، ملک جس کرائسس سے گزر رہی ہے، عوام جس کرائسس سے گزر رہی ہے، قوم پہ جو حالات ہیں، جو مشکلات ہیں، ٹھیک ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ اپنی جو جانیں، اپنی جو پیارے ہیں وہ جو ہے لوز کر جاتے ہیں، وہ کھو بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بھوک کی پڑی ہے۔ اور مگر ہمارے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ اس حال میں کیا کرنے جا رہا ہے، عوام کو کا احساس نہ کرتے ہوئے، حالات کا احساس نہ کرتے ہوئے وہ اپنے سیلریز بڑھا رہے ہیں، اور وہ ڈومیسٹک جو ٹریولز ہیں ان کے فیملی ممبرز کے لیے جو پریویلیجز ہیں وہ بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ساری یہ باتیں کی گئی ہے، ٹھیک ہے، سمری اس کا یہی ہے۔ اور اس کا میں اب ووکیبلری کرنے جا رہا ہوں۔ یونانیمس اپروول، یونانیمس مین متفقہ طور پر، جو یک زبان ہو کے، ٹھیک ہے۔ اپروول، اپروو کرنا یعنی پاس کرنا، ٹھیک ہے، یعنی تسلیم کرنا، یعنی سارے متفق ہونا ایک چیز پہ، ٹھیک ہے۔ شاکنگ یعنی جس سے دچکا لگتا ہو، شاکنگ۔ انسلٹ یعنی انسلٹ مین آپ کسی کا انسلٹ کرتے ہو، کسی کو ایبیوزو بناتے ہو، ایبیوزو یعنی گالی دینا اور کسی کی بے عزتی کرنا، ٹھیک ہے۔ آؤٹ بریک، آؤٹ بریک کووڈ-19 کرونا وائرس ڈیزیز، اوکے، 2019 کی۔ تو آؤٹ بریک کا مطلب کیا ہے؟ ایرپشن، یعنی سڈن when there is going something erupted suddenly، کوئی چیز پھٹتی ہے یکدم، ٹھیک ہے، تو اس کو آؤٹ بریک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کرونا جو ہے اس کو آؤٹ بریک کہتے ہیں کیونکہ بالکل ایرپٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ میئرلی خالص طور پہ۔ برڈن بوجھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسچیکر، نیشنل ایکسچیکر، یہ ہمارا خزانہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ایکسچیکر، ٹھیک ہے۔ ہولڈ گراؤنڈ یعنی بیس لیس، یعنی بے بنیاد، ٹھیک ہے۔ ڈز ناٹ ہولڈ گراؤنڈ یعنی بے بنیاد ہیں، ٹھیک ہے، ڈز ناٹ ہولڈ گراؤنڈ یعنی بے بنیاد ہیں۔ پریویلنٹ جو رائج کنڈیشنز ہیں، سچویشن ہے، پریویلنٹ غالب جو سچویشن ہے، ٹھیک ہے، غالب یا رائج، ٹھیک ہے۔ ان یوٹیلائز جو کہ استعمال نہ کی گئی ہو،
یوٹیلائزیشن کسی چیز کو یوٹیلائز کرنا، کسی چیز کو استعمال کرنا، تو ان یوٹیلائز کسی چیز کا استعمال نہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. واؤچر ایک چیک سا ہوتا ہے جس میں قیمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، جس سے آپ کوئی ایکسچینج کر سکتے ہو، کوئی چیز لے سکتے ہو، کوئی سروسز آپ اس سے لے سکتے ہو، ٹھیک ہے. انٹائٹلڈ مین اس کا مستحق ہونا، کسی چیز کا مستحق ہونا تو اس کا انٹائٹلڈ، ٹھیک ہے. ریناؤنس کا مطلب ہے دستبردار ہونا، چھوڑنا، ٹھیک ہے. پرکس کا مطلب ہے بینیفٹس، پریویلیجز جو ہے مراعات وغیرہ، ٹھیک ہے. سولیڈیرٹی مین یکجہتی، یونٹی، ٹھیک ہے. اس سے یونٹی اور اتحاد اور یکجہتی مراد ہے، ٹھیک ہے. رچ لاٹ یعنی لاٹ ویسے فارچون کو کہتے ہیں، لک کو کہتے ہیں، قسمت کو کہتے ہیں. یعنی رچ لاٹ کا مطلب یعنی بہت مالدار ہیں، ٹھیک ہے. ایروگیٹ کا مطلب یہ ہے when you are claiming something without justifying it. کسی چیز کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن اس کا تم مستحق نہیں ہوتے، وہ تمہارا رائٹ نہیں بنتا، لیکن تم دعویٰ کرتے ہو. ایسے کام کو کیا کہتے ہیں؟ ایروگیٹ. ایسے موقع کے لیے یہ ورب جو ہے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایروگیٹنگ سم تھنگ. ایروگیٹ مین ایروگیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کا حقدار نہیں ہوتے لیکن اس پہ کلیم کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، ٹھیک ہے. اور کلیم کرنے کا مطلب کلیم یعنی دعویٰ کرنا، ٹھیک ہے. بلیٹنٹ مین یعنی وہ کوئی کام اس طرح کرنا، بلیٹنٹ مینی آبویس، ظاہر طور پہ، نمایاں، عیاں، ٹھیک ہے. بلیٹنٹ اس کا مطلب یہی ہے، لیکن یہ اس موقع پہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کو ایسا کرتے ہو کہ وہ شرم کے قابل ہو، یعنی وہ کام شرم کی ہوتی ہو، یعنی غلط کام ہو، ٹھیک ہے، جس پہ شرم آتی ہو بندے کو، لیکن وہ آپ اتنا عیاں کرتے ہو، اتنا ظاہر وہ کرتے ہو کہ آپ کو شرم نہیں آتی اور آپ وہ کام کر بیٹھتے ہو. تو اس کو بلیٹنٹ ایکٹ کہتے ہیں، ایک جسے آپ عیاں طور پہ کرتے ہو لیکن وہ شرم کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ایک لفظ رہتا ہے اویل. اویل یعنی ٹیک، کسی چیز کا فائدہ اٹھانا کا اویل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ انہی الفاظ کو استعمال کر کے یہ جو ایڈیٹوریل ہے اس کو سمرائز کریں، اس کو لکھیں. تو اب جو ہے انشاءاللہ آپ کو یہ جو سمجھنا ہوگا یہ بہت آسان ہو جائے گا. آج کے لیے یہی کافی. اللہ حافظ.